بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دعا مانگنے کا بڑا بہترین طریقہ بتایا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بتایا تھا۔ یہ طریقہ کتنا خاص ہے، اگر آپ اس طریقے سے دعا روزانہ کرنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کا دل کہے گا انشاءاللہ کہ آپ کی دعائیں اب بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو کچھ کام دعا کرنے سے پہلے ضرور کیا کر۔ سب سے پہلا کام، تو دعا مانگنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کر۔ درود پڑھنے والے بندے پر میرے اللہ کو پیار آتا ہے، تو ایک کام یہ کرو۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ دعا مانگتے وقت غیب والے کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جو بندہ دوسرے مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، جب وہ اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اسی وقت ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے اور اس بندے کی دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، جو مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہ بندہ جتنی بھی دعائیں کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کی ساری دعاؤں پر آمین آمین کہتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کے پاس اولاد کی نعمت نہیں تو آپ کے جن رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ سب کو اولاد دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ آ کر کہے گا، اللہ پہلے اسے اولاد عطا فرما، کیونکہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور اس وقت اس کے لیے یہ دعا کر رہا ہے۔ تو جو چیز آپ کو چاہیے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا میں مانگیں۔ تیسرا کام آپ یہ کریں، دعا دل سے مانگا کریں۔ درد سنانے کا نام، دکھڑا سنانے کا نام ہے۔ جس دن آپ اس طرح دعا مانگنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ رات کے وقت زیادہ دعا کیا کریں اور دعا مانگتے مانگتے کوشش کریں سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر بھی لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اس سے بھی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا دعا پڑھنے کو دل نہیں بھی کر رہا تو آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر یوں ہی بیٹھے رہیں۔ اگر آپ دعا نہیں بھی مانگ رہے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خاموشی سے بیٹھے ہی رہیں، کیونکہ میرا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اس بندے کی اس وقت کیا حاجت ہے اور یہ کیا چاہتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر میری بارگاہ کی طرف متوجہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا کرم کرے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ دعا سے پہلے کریں، انشاءاللہ دل سے کریں، بار بار کریں، فائدہ آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔ جزاک اللہ۔